وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا اور اس وقت اسلام آباد میں ہم انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر موجود ہیں، جہاں اب سے کچھ دیر پہلے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان کو گزشتہ روز اسلام آباد سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، جس کے بعد آج صبح ان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں ایک FIR درج کی گئی، جس میں ان پر منشیات برآمدگی اور ساتھ پولیس سے اسلحہ چھین کر ان کے خلاف ان کو مارنے کا الزام لگایا گیا اور ان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی ثاقب بشیر موجود ہیں، جو گزشتہ رات جس وقت ان کو اغوا کیا گیا مبینہ طور پر اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ تو ہم ثاقب سے پوچھتے ہیں کہ گزشتہ رات واقعہ کیا پیش آیا۔ ثاقب، رات آپ 11 ساڑھے 11 بجے پیمز ہسپتال میں تھے، وہاں پہ آپ کر کیا رہے تھے؟ صبح تقریباً 9 بجے سے رات 11 بجے تک ہم پیمز اور پولی کلینک میں جو کیجویلٹیز ہوئی تھیں اور انجریز تھیں، انجرڈ لوگ تھے جو ایڈمٹ ہیں پیمز اور پولی کلینک میں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ PTI کچھ اور کلیم کر رہی تھی اور حکومت کہہ رہی تھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو بطور صحافی ہم نے سوچا کہ جب تک کہ اتھینٹک اور ویریفائڈ کوئی چیزیں نہ ملیں ہم جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو پھر ہم وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد تقریباً پارکنگ جو پیمز کی پارکنگ ہے اس کے قریب پہنچ رہے تھے 11 سوا 11 بجے۔ تو اس پارکنگ میں جو جب جانے لگے گاڑی کی طرف تو اندھیرے سے کچھ لوگ آئے اور گاڑی تھی ان کے پاس پولیس کی، اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے جو ہے وہ پکڑا اور بہت کم ٹائم تھا، پکڑنے کے ساتھ ہی انہوں نے کپڑے ڈال لیے اور کپڑے ڈال کے انہوں نے چہروں پہ مطلب یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ گاڑی وہاں سے کہاں موو ہوئی اور کس طرح گئی، یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ اور اس کے بعد تقریباً 8-10 منٹ لگے اس گاڑی کو کسی ایسے مقام پر پہنچنے، جہاں ہم پہنچے تو وہاں پہ ہمیں اتارا گیا، کپڑے ڈالے ہوئے تھے، وہاں سے اتار کے پھر ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں ہم 2 کرسیاں تھیں، دونوں پہ ہم بیٹھ گئے اور اس دوران جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب اور میں تھے۔ کوئی مطلب تشدد نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ فزیکل ٹارچر نہیں تھا، لیکن مینٹلی ظاہر سی بات ہے جب آپ کپڑا ڈالا ہوا ہو تو وہ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوا کہ وہاں بیٹھے اگر کوئی جو لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو کچھ چیز چاہیے تو وہ ہم مطلب دے دیتے ہیں، مطلب پانی پینا یا چائے وغیرہ، تو کوئی سوال نہیں ہوا کسی قسم کا۔ پھر تقریباً 1:15 بجے انہوں نے مجھے ایک اور کمرے میں لے گئے اور وہاں پہ جا کر پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کا معاملہ نہیں ہے اور مطیع اللہ جان کا معاملہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ID کارڈ بھی لیا۔ ID کارڈ میں اب اندراج کیا ہوگا یا کیا مجھے نہیں آئیڈیا۔ مطیع اللہ جان صاحب کا ID کارڈ بھی لیا، پھر ID کارڈ واپس بھی کر دیا مجھے، اور اس کے بعد دوبارہ مجھے اسی کمرے میں بٹھایا گیا جہاں مطیع اللہ جان تھے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ تھے مجھے کالے اس میں کپڑا ڈال کے جو ہے وہ وہاں سے گاڑی میں بٹھایا گیا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سر نیچے کر کے پھر اسلام آباد کی چکر لگاتے لگاتے I-9 کا ایریا ہے، I-9 2 ہے یا 3 ہے، مجھے رات کے تقریباً 3 سوا 3 تھے تو پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ اتارا گیا۔ تو وہاں ایک اسکول تھا قریب، تو اس اسکول سے میں نے دیکھا کہ یہ I-9 کا ایریا ہے جہاں پہ اتارا گیا ہے۔ ثاقب، جو آپ کے ساتھ آپ کے موبائل فونز وغیرہ ٹریس کیے گئے، چیک کیے گئے، کیا کچھ اس میں سے کوئی معلومات حاصل کی گئیں؟ آپ سے کوئی پاسورڈز وغیرہ مانگے گئے یا مطیع اللہ جان سے کچھ ایسا ہوا؟ میری جب تک میں موجود رہا ہوں کوئی سوال نہیں ہوا کہ آپ نے کب کیا غلط کیا ہے اور کیا آپ کو کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب ایسا کوئی سوال نہیں ہوا، نہ ہی پاسورڈ، نہ ہی موبائل، نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور چیز مانگی گئی۔ جب اٹھایا گیا تو اس وقت موبائل لیے، انہوں نے موبائل لینے کی کوشش کی تو وہ موبائل جو ہے وہ مطلب ایک لے بھی لیا انہوں نے، تو باقی موبائل پاسورڈ وہاں پہ کچھ مطلب جب جس جگہ پہ رکھا گیا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا جب تک کہ میں وہاں پہ تھا۔ ثاقب، جو FIR درج کی گئی ہے اس میں کیا کچھ کلیم کیا گیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجئے، اور آپ ان کے ساتھ مطیع اللہ جان کے ساتھ ہم بھی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو اچھے سے، لیکن ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ منشیات کے لگائے گئے، کیا کہیں گے؟ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے بطور صحافی کہ آج ہم ان صحافیوں میں سے ہیں، اور مطیع اللہ جان میرے خیال میں مجھ سے بھی 4 قدم آگے 10 قدم آگے ہوگا، کہ جو آج بھی یہ سمجھتا ہے
کہ اس حکومت کے سینئر وزیر رانا ثناءاللہ ان پر جھوٹا منشیات کا مقدمہ بنایا گیا تھا اور ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا تھا، سیاسی طور پر ان کو اس مقدمے کے ذریعے استعمال کیا گیا تھا، ان کو بیہائنڈ دا بار رکھا گیا تھا۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت ہم کچھ کی پارٹی کے نہیں ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے، دیکھیں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا جب پی ٹی آئی کے دور میں اٹھایا گیا تھا، ابڈکٹ کیا گیا تھا مطیع اللہ جان کو، ان کے گھر میں جا رہے تھے، ان کے لیے ٹویٹس کر رہے تھے، اور اس کے پیچھے میرے ذہن میں تو ایک ہی جو وہ ریزن نظر آتی ہے، کیونکہ مطیع اللہ جان اس وقت بھی وہی بات کر رہا تھا، اسی پرنسپل پہ تھا جس پہ آج ہے، لیکن آج اس کے پرنسپل پہ بات کرنے کی کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے جو آج اپوزیشن میں ہے۔ کل جب وہ بات کر رہے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن کو فائدہ ہو رہا تھا، تو وہ بینیفیشری تھے، اپنے مفاد کے لیے وہ کر رہے تھے۔ آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ان کو مطیع اللہ جان، آزاد صحافت کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں تھا، ان کو اس کے ساتھ بھی نہیں تھا کہ لوگ جو ہے وہ کھل کے بات کریں، تنقید کریں۔ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو یہ افسوسناک ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی حکومت نے مطیع اللہ جان پر آئس اور جو منشیات کی خرید و فروخت کا مقدمہ بنایا ہے۔ میری نظر میں انہوں نے عملی طور پر وہ بدلہ لیا ہے جو ان پر جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، کہ ایک جھوٹا مقدمہ مطیع اللہ جان پر بنا کر جو ہے وہ بدلہ لیا گیا ہے، اور یہ افسوسناک ہے۔ حکومت کو، شہباز شریف فیملی کو، اسی طرح پیپلز پارٹی کو، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے۔ یہ وقت آتا جاتا رہتا ہے، یہ جرنلسٹ یہی رہیں گے، یہ بولتے رہیں گے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو یہ تو 3 دن کا ریمانڈ دیا ہے، ان کو چاہیے کہ پولیس کو کہیں کہ آپ صبح لکھ کے دیں کہ اس بندے کو ڈسچارج کریں، وگرنہ یہ جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ لکھا جاتا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جب مطیع اللہ جان اٹھائے گئے تھے، تو ہمیشہ سے عمران خان صاحب جب اقتدار سے ہٹے، ان سے ایک ہی سوال ہوتا تھا، آپ کے دور میں مطیع اللہ جان اٹھائے گئے، آپ کے دور میں اسد طور کو مار پڑی، آپ کے دور میں ابصار عالم جو ہے ان کو گولی لگی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو اس حکومت کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ جو کرتے ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن جو جرنلسٹ ہیں، جو آزاد منش جرنلسٹ ہیں، وہ سخت ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک جو جرنلسٹ ہے اس پہ آپ بہت ہی ہارڈلی اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کی خبر پہ آپ نے کرنا ہے، تو خبر کو آپ بیس بنائیں نا کہ اس خبر میں یہ سکم ہے، ہمیں بتائیں انٹرنلی، یا پھر کوئی اور ہے معاملہ تو بتائیں، لیکن اس پہ آئز اور اس طرح کا بالکل موسیقہ خیز، میں کہتا ہوں ورڈ بھی نہیں ختم ہو گیا کہ اس کے لیے کیا کہا جائے، تو وہ جو ہے وہ مقدمہ بنایا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ تھے۔ بالکل جی، ثاقب بشیر جو ہے وہ یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدمہ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھ جو وہاں پہ کارروائی کی گئی ہے وہ وہاں پر بالکل ہی جھوٹی ہے۔ ہم اس حوالے سے جو ہے مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت یہاں پر ان کی وکیل، مطیع اللہ جان کی وکیل ایمان مزاری ہمارے ساتھ ہیں۔ ایمان، آج ریمانڈ دے دیا گیا، کیا کہیں گی آپ؟ میں کہوں گی یہ پیتھیٹک ڈیسیجن ہے، اسے ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسے چیلنج کریں گے۔ ریمانڈ کا کوئی پرپس نہیں تھا، بیسک اصول ہوتے ہیں ریمانڈ کے، ان کی خلاف ورزی ادھر کی گئی ہے۔ اگر ان کا پورا پرچہ جو جھوٹا ہے ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے تو ریکوری آئس کی ہوگی ہے، مزید ریمانڈ کا کوئی پرپس نہیں تھا۔ آپ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ جی بالکل، ہم چیلنج کریں گے، جو تمام لیگل ریمیڈیز ہیں ہماری وہ ہم اویل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایمان مزاری ہمارے ساتھ تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو بھی قانونی کارروائی ممکن ہوگی وہ وہاں پہ کریں گے۔ ایک جو وہاں پر جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، وہ جس کے لیے ثاقب بشیر بھی بتا رہے تھے کہ وہ وہاں پر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ احتجاجی دھرنا تھا، اس کو جب ڈسپرس کیا گیا تو وہاں پر اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئی، اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ وہاں پر جو فگرز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت بڑا فگر بتایا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ہلاک ہوا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی دکھائی جائے، اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ یہی وہ اسی چیز کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ اسی چیز کے لیے انہوں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس ہاسپٹل میں انہوں نے وہاں گزشتہ رات وہاں پر اپنی ویڈیوز کی، وہاں پہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی، تو مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے جیسے ثاقب بشیر نے بتایا، ثاقب بشیر کے مطابق کہ انہیں وہاں پر چند نامعلوم افراد نے جو ہے اغوا کیا اور اس کے بعد رات گئے، انہیں تو چھوڑ دیا گیا، لیکن مطیع اللہ جان کے اوپر منشیات اور پولیس اہلکاروں کے اوپر حملہ کرنے، ان کی سرکاری کلاشنکوف چھین کر ان کے اوپر ان کی طرف سرکاری گن تان لینے اور ان کو پر تشدد کرنے کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں۔ 780A کا جو ہے مقدمہ مطیع اللہ جان کے خلاف درج کیا گیا ہے اور آج انہیں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے۔